پاکستان ٹونائٹ میں خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. امریکہ ہمارے گوڈے گٹوں میں بیٹھ گیا ہے, یا شاید ہم اس کے گوڈے گٹوں میں. اس نے دیتے بھی جانا ہے اور ڈانٹتے بھی جانا ہے, ہم نے روتے بھی جانا ہے اور کھاتے بھی جانا ہے. یہ دکھ سکھ بھری داستان شروع ہوئے مدت بیت گئی, مگر آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. اگر میں 9/11 کے بعد کے اس دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں تو کچھ یوں بنتا ہے. پہلے امریکہ کا ہمارے سے رویہ کچھ یوں تھا, لو بیٹا یہ ٹافی لو, شرارت نہیں کرنی, شاباش گڈ بوائے, جاؤ اپنے خطرناک کھلونوں سے کھیلو. پھر کچھ عرصے بعد, بیٹا میں نے کہا نا شرارت نہیں کرنی, چلو بس ورنہ ٹافی نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ رویہ کچھ یوں تبدیل ہوا, بیٹا منع نہیں کیا میں نے شرارت نہیں کرنی, بس اب کوئی ٹافی شافی نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد کچھ ایسے, اوے لڑکے بس کرو, میرے صبر کو مت آزماؤ, ادھر تو ہی کھلونے نہیں ملیں گے, بیڈ بوائے. اور اب کیا رویہ ہے, ادھر آئے بدماش, اب اگر ایک اور شرارت کی تو آئے گا یہ بائیں ہاتھ کا تھپڑ, جاؤ ادھر کونے میں چپ کر کے بیٹھو, چوں نہیں کرنی ورنہ مار مار کے ادھمواں کر دوں گا. اب یا تو امریکہ ایک سنگ دل آدمی ہے یا ہم شرارت سے باز نہیں آتے. جو امریکہ کو شرارت لگتی ہے وہ ہمارا معصوم کھیل ہے. حقیقت جو بھی ہو, مسئلہ یہ کہ آخر میں مار بچہ ہی کھاتا ہے. حال ہی میں جب ہماری نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک سیمینار کے شرکاء سے یہ پوچھا گیا کہ زیادہ بڑا دشمن بھارت کو سمجھتے ہیں یا امریکہ کو, تو اکثریت نے امریکہ کا نام لیا. اور جب امریکیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا درد سر کیا ہے, تو وہ اکثر پاکستان کا نام لیتے ہیں. مگر اس سب کے باوجود امریکہ نے اگر پاکستان کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں تھاما تو انگلی چھوڑی بھی نہیں ہے. آج کل کابل میں پاکستان افغانستان اور امریکہ کے درمیان سہ فریقی مذاکرات ہو رہے ہیں, گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر کابل میں ہی امریکہ کے سفیر نے اسی دوران پاکستان کے خلاف بیانات داغ دیے. بولے حضرت کہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے اور وہ صرف ان طالبان کو نشانہ بناتا ہے جسے اس سے براہ راست خطرہ ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے, اس کی دھونس چلتی ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ساری دنیا میں ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے. ہم 1000 بار کہیں کہ ہم شرارت نہیں کر رہے, مگر امریکہ سمیت تمام دنیا ہمیں شرارتی سمجھتی ہے. کل امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سینٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں 2 امریکی جرنیلوں کی پیشی ہوئی. امریکی سینیٹروں نے ان جرنیلوں سے پاکستان کے بارے میں سوال جواب کیے. وہ چند مکالمات جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سننے سے تعلق رکھتے ہیں. ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے وائس ایڈمرل ولیم میکریون سے پوچھا کہ کیا ملا عمر پاکستان میں چھپا بیٹھا ہے. وائس ایڈمرل نے جواب دیا, جی ہاں ہمیں اس بات کا یقین ہے. سینیٹر گراہم پھر پوچھتے ہیں, کیا ملا عمر کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں ISI اور فوجی حکام جانتے ہیں. ایڈمرل میکریون نے کہا, جی سر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی حکام اس بارے میں جانتے ہیں. پھر سوال ہوتا ہے, کیا پاکستانی حکام کو ملا عمر کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ایڈمرل میکریون نے جواب دیا, اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سینیٹر گراہم پھر سوال کرتے ہیں, کیا امریکہ نے پاکستانی حکام کو ملا عمر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے. میکریون جواب دیتے ہیں, جی جناب کہہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی افغانستان میں ISAF کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایلن سے سوال جواب شروع ہوتا ہے. سینیٹر گراہم پوچھتے ہیں, کیا افغانستان میں امریکی فوجیوں کے خلاف استعمال ہونے والا بارودی مواد پاکستان سے آتا ہے. جنرل ایلن جواب دیتے ہیں, جی ہاں. سینیٹر گراہم کا اگلا سوال سنیں, کیا آپ نے پاکستان کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے. جنرل ایلن بولتے ہیں, جی سر. سینیٹر گراہم فوراً بولتے ہیں, کیا کوئی خاطر خواہ جواب آیا. جنرل ایلن, نہیں. اس گفتگو میں پھر ڈیموکریٹک سینیٹر کارل لیون کود پڑتے ہیں. وہ جنرل ایلن سے پوچھتے ہیں, کیا آپ دونوں نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے پوچھا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے. جنرل ایلن کا جواب سنیں, جی ہم نے بات کی ہے. پاکستان دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن ہے. وہ افغانستان میں ہماری پالیسی کے کامیاب ہونے کا منتظر ہے, لیکن ہم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ انہیں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور امید یہی ہے کہ وہ ہماری بات مان لیں گے. سینیٹر کارل لیون ایڈمرل میکریون سے سوال کرتے ہیں, کیا پاکستانی حکام کے رویے میں کوئی تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. میکریون کہتے ہیں, نہیں سر, کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یہ آج کے ڈان اخبار میں انور اقبال کی سٹوری ہے جہاں پہ یہ سب کچھ چھپا تھا.
اور اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت امریکہ میں، واشنگٹن میں جو ان کے امریکی پالیسی میکرز ہیں وہ پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ان کی جو سوچ ہے اس پہ پاکستان کس طرح حاوی ہوا ہوا ہے اور کتنے منفی اثرات ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے اور کیا سوچتی ہے۔ اس سلسلے میں چند کارٹون بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو مغربی میڈیا میں چھپے ہیں اور جن میں پاکستان کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ پہلا کارٹون ہے، دیکھیں، اس میں یہ امریکہ اور پاکستان جو اب ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن پاکستانی ہاتھ کی جگہ یہ 5 سانپ ہیں، اور یہ کہا جو بنانے والا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امریکہ سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کو ڈس بھی رہے ہیں۔ آگے چلیں جی۔ اس کارٹون میں طالبان کے خلاف پاکستان ایکشن تو کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کی بڑی بندوق ہے، یعنی جبرن ہم امریکہ کے کہنے پر یہ کچھ کر رہے ہیں۔ جی آگے۔ اس میں یہ پاکستان دکھایا ہے، یہ امریکہ پاکستان ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہا ہے وی ہیٹ یو، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ امریکہ جو جنرل ہے وہ کہہ رہا ہے نتھنگ دیٹ منی کانٹ اوور کم آئی ہوپ، کہ امید ہے پیسوں سے یہ نفرت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ پاکستان آرمی ہے، یہ طالبان سے جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں ایک پاکستانی فوجی یا افسر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دس از ناٹ اے جوائنٹ ایکسرسائز، یہ کوئی مشق نہیں ہم کر رہے، یعنی کہ ایک انفرل یہ ہے کہ عام طور پہ اس طرح کی ہم آپس میں مشقیں کرتے ہیں طالبان کے ساتھ۔ یہ پاکستان کا میپ دکھایا ہے، اس میں ایبٹ آباد کو مارک کر کے لکھا ہوا ہے بن لادن فورٹیفائڈ کمپاؤنڈ، کہ یہاں پہ بن لادن پکڑا گیا، اور پھر پورے پاکستان کے میپ پہ یہ لکھا ہوا ہے القاعدہ فورٹیفائڈ کمپاؤنڈ، کہ یہاں تو بن لادن تو یہاں تھا، باقی سارے ملک میں القاعدہ جو ہے اس کو پناہ ملی ہوئی ہے۔ اور یہ بن لادن کو جس طریقے سے سمندر میں دفن کیا گیا تھا، یہ اس کی پیروڈی بنائی ہے کہ یہ جو اسی طرح ایک یہ تدفین ہو رہی ہے، لیکن یہ بن لادن کی جگہ الائنس وتھ پاکستان ہے، کہ ہمارا جو اتحاد ہے امریکہ سے وہ اب سمندر میں دفن ہو رہا ہے۔ اگر یہ کارٹونز دیکھ کر آپ کا بلڈ پریشر چڑھنا شروع ہو گیا ہے تو ٹھنڈا گلاس پئیں، ریلیکس کریں۔ جب دیکھیں اپنے مفادات کی نشاندہی کرنی ہو اور اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لینا ہو تو جذبات اور نظریات کو ذرا سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ یہ سب سے آسان ہے یہ کہنا کہ جی امریکہ تو ہے ہی ہمارا دشمن، وہ تو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں انہیں چھیننا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوگا یہ درست، میرے پاس امریکی جو ارادے ہیں ان کے بارے میں کوئی اندر کی خبر نہیں ہے، لیکن بھائی اگر یہ درست بھی ہے تو امریکہ تو اپنا مفاد دیکھے گا، اس نے ہمیں کوئی گود تو نہیں لیا ہوا، ہم کمزور ہیں تو اس لیے وہ ہمیں دبا رہا ہے۔ تو مسئلہ میرے نزدیک امریکی دھونس کا نہیں ہے، ہماری کمزوری کا ہے۔ کرے نا امریکہ یہ سب کو چین کے ساتھ، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، اور ہمارا جواب رونا، ہائے ہمارے ساتھ امریکہ نے یہ زیادتی کر دی، وہ زیادتی کر دی۔ مانسون کی بارش میں جب اولے پڑیں گے تو گھر تو مٹی والا ہی گرے گا نا۔ ہم 63 سال سے اپنے مٹی والے گھر کو پکا ہی نہیں کر سکے، پھر اسی مٹی کے انبار کے ساتھ بیٹھ کر ہم روتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ طالبان کی ایشو کو لیں، امریکہ کا نیا شکوہ اور ہمارا کیا جواب شکوہ، آئیں ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ بالکل سمپل سی چیز ہے، امریکہ کا شکوہ ہمارے سے یہ ہے کہ نمبر 1 شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں، نمبر 2 القاعدہ کے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں، اور نمبر 3 جہادیوں کی پشت پناہی کا خاتمہ کریں۔ ہمارا جواب شکوہ یہ بھی دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں جی؟ نمبر 1 شمالی وزیرستان میں آپریشن کا تعین ہم خود کریں گے۔ نمبر 2 القاعدہ کے خلاف ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 جہادیوں کی پشت پناہی سرکاری پالیسی نہیں ہے۔ اچھا جی، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جواب کمزور ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسیوں کے شکنجوں میں ہم جکڑ چکے ہیں۔ ان پالیسیوں کو نہ ہم نگل پا رہے ہیں نہ ہم اگل سک رہے ہیں، اور اس لیے کیونکہ ہمیں دوستی سے زیادہ لڑنے میں مزہ آتا ہے، کبھی مشرق میں پنگا تو کبھی مغرب میں پنگا۔ زمانہ بدل گیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، قوموں کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، مگر ہماری سوئی وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اب بڑے فیصلوں کا وقت ہے، فیصلے جن کی بنیاد پاکستان کے لوگ ہوں۔ ہمیں تعلیم چاہیے، جنگ نہیں، ہمیں ترقی چاہیے، فتوحات نہیں، ہمیں عزت نفس چاہیے اور انصاف چاہیے، خام خواہ کی پنگے بازی نہیں، ہمیں دوستی چاہیے، دشمنی نہیں۔ ترقی یافتہ ملک ہوگا تو کسی کی مجال کے وہ ہم سے ہاتھ کرے، پڑھی لکھی قوم ہوگی تو ترقی ہوگی،
तरक्की होगी तो दिफा भी इतना ही मजबूत होगा, फिर बाकी मुल्क अपना मफाद हमारे मफाद से जोड़ेंगे, उसकी नफी नहीं करेंगे। मगर ये सब कुछ कौन करेगा? फौज जो कि पॉलिसियां बनाती रही है, या कमजोर और मफाद परस्त सियासतदान जिन्होंने या तो इन पॉलिसियों का साथ दिया है या फिर उन पर रोते रहे हैं। अब हमें बाहिम्मत क़यादत चाहिए, रोंदू लीडर नहीं। क्या ये मुमकिन है? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। तो जनाब, बात ये हो रही थी कि ये बड़े फैसले कौन करेगा और कैसे करेगा। हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा फौज के हाथ में रही है। शायद जुल्फिकार अली भुट्टो वाहिद लीडर थे जो अपने फैसले खुद करते थे। फौजी हुकूमतों में तो फौज हर पॉलिसी बनाती ही है, मगर जमहूरी हुकूमतों के दौर में भी खारजा पॉलिसी और खास तौर पर भारत, अफगानिस्तान और अमरीका से ताल्लुकात के हवाले से तमाम पॉलिसियां GHQ में ही बनती हैं। आज भी यही हाल है। दफ्तर खारजा जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको ये खारजा पॉलिसी के हवाले से उसको कभी इस तरह का रोल दिया ही नहीं गया, हालांकि वहां काबिल अफसरों की कोई कमी नहीं है। मुसन्निफ और दिफाई तर्जियाकार आयशा सदीका ने मशहूर जरीदे न्यूज लाइन के ताजा शुमारे में इस मौजू पर एक मजमून लिखा है। उसमें उन्होंने कई मिसालों की मदद से यह साबित करने की कोशिश की है कि खारजा पॉलिसी पर फौज के कंट्रोल से कैसे गलत फैसले हुए और जिनकी वजह से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा। मसलन उन्होंने ये लिखा है कि जब 1987 में जिनीवा अकॉर्ड्स पर दस्तखत हुए, जिसके नतीजे में सोवियत फौजों का जो है वो अफगानिस्तान से इनखला शुरू हुआ था, तो उस बड़े फैसले में फौजी हुक्मरान जनरल जिया और सिविलियन वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो में इख्तिलाफ राय था, जो जुनेजो साहब ने जनरल जिया की मर्जी के खिलाफ दस्तखत किए। बाद में उन्हें और उनकी हुकूमत को जनरल जिया ने निकाल बाहर किया। उसके बाद से अब तक अफगान पॉलिसी के करीब सिविलियन चिड़िया पर नहीं मार सकती। भारत से ताल्लुकात पर भी फौज और सिविलियन क़यादत में इख्तिलाफ राय हमेशा से रहा है। जब बेनजीर भुट्टो 1979 में पहली बार वजीर आजम बनी तो उनकी भारतीय हम मनसब राजीव गांधी से मुलाकात हुई। वो भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहती थी, मगर उनकी एक ना चली, क्योंकि असल कंट्रोल आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के पास था। नवाज शरीफ ने भी भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान दावत दी। मियां साहब के पास 2/3 अक्सरियत भी थी, अगर आपको याद होगा, हैवी मैंडेट था। मगर आखिर में क्या हुआ? कारगिल और फिर मियां साहब की छुट्टी, क्योंकि असल कंट्रोल एक बार फिर आर्मी चीफ के पास था। जहां वजीर आजम की ना चले वहां बेचारा दफ्तर खारजा क्या करे? और क्या जब एक बार फिर बड़े फैसले का वक्त सर पर आ रहा है तो खारजा पॉलिसी के फैसले GHQ में होंगे? कसूर किसका है, ताकतवर जर्नैलों का या कमजोर सियासतदानों का? ये थीसिस आयशा सदीका ने लिखा, आज हमें वो ज्वाइन कर रही हैं। ग्लैड टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि ये जो तारीख आपने लिखी जिसमें था कि ये थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसा होता रहा है, आज 2011 में इस वक्त वही तारीख अपने आप को दोहरा रही है, कोई चेंज तो नहीं हुआ? ये हो नहीं सकता चेंज, इसलिए कि जब इतने अरसे में इदारे कमजोर हो जाएं और एक काम ना कर पाएं तो फिर मतलब कि अगर एक गाड़ी है, अगर आप उसको स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो उसकी बैटरी भी बैठ जाएगी, उसके और बहुत सारे पुर्जे जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो एक दिन आप खड़े होकर ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना क्योंकि गाड़ी खड़ी है चलेगी भी सही। लेकिन वो कोशिश भी तो नहीं हो रही है ना कि उस गाड़ी का इंजन को बेहतर किया जाए, को तेल पानी चेंज करें, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें। वो भी तेल पानी नहीं हो सकता जी, तब्दील नहीं हो सकता। यूं बात यह है कि जब कंसिस्टेंटली जब एक सिस्टम के तहत हुकूमतों को कमजोर किया जाए, मतलब कि इस हुकूमत को देखें ना, जब से ये IAS के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी साथ साथ चल रहा है ना, जब दिलचस्प किस्म के SMS आते हैं सदर के बारे में, किसी और के बारे में हुकूमत के, तो उसका मतलब होता है कि लोगों के नजरों में हुकूमत की ये चंद उनके जो बड़े लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको लोगों की नजरों में डाउटफुल करना। आज आप चले जाएं बाहर सड़कों पे तो जिस किस्म की लोग बातें करते हैं शहरों में, उससे लगता है कि ये हुकूमत जो है उसके पास अब वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही कि वो एक मेजर फैसले जो हैं वो कर सके। अच्छा, अगर फैसले करने हैं तो बड़े फैसले करने का, अब हम स्ट्रेटेजिक फैसलों की बात